تفسیر ابن کثیر کا سیکنڈ ٹریک ہے یہ، آیت نمبر 151 کا کنٹینیویشن. اس کا ہم یہاں تک ہم نے فرسٹ ٹریک میں پڑھے تھے. اب یہاں سے دوسرا کمانڈمنٹ شروع ہو رہا ہے. اللہ said next, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Come not near al-fawahish, immoral sins, whether committed openly or secretly. بے حیائی جو ہے فاحش اس کے قریب بھی مت جاؤ. یہ بہت یعنی کہ مطلب انڈیسنسی کا گناہ ہے یہ. چاہے اس کو کھلم کھلا کرو یا خاموشی کے ساتھ چپکے سے کرو، وہ ہے تو صحیح فواحش. جو بھی فواحش جس کو کہا گیا ہے کہ وہ فاحشہ کے جو بھی کام، تو وہ کرو مت، اس سے رک جاؤ. اللہ said in a similar آیا، پھر اسی سے ملتی جلتی آیت ہے سورہ نمبر 7، سورہ الاعراف آیت نمبر 33. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. اب اس آیت میں بھی اللہ نے دیکھو یہ چیز بولا، یہ کیا، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. سے کہو ان سے، but the things that my Lord has indeed forbidden are، کہ جو چیزیں میرے رب نے حرام کی ہیں وہ ہے الفواحش، immoral sins، یعنی کہ فاحش کام اور انڈیسنسی والے گناہ. whether committed openly or secretly، چاہے اس کو کھلم کھلا کرو یا خاموشی کے ساتھ چپکے سے کرو. sins of all kinds، تو یہ جو گناہ ہے فواحش کے ہر طرح کے، کیونکہ اس کے اندر سب چیز آ جاتی ہے. کہ جیسے انسان کلبوں میں جا کے ناچ رہا ہوتا ہے نامحرم کے سامنے، اور پھر اوریانیت کے کپڑے پہننا، کہ ٹائٹم ٹائٹ یا کھلم کھلے ایسے سب پہنتے نا، وہ کپڑے بھی ہے. پھر باقی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو شراب پی کے لوگ کیا کیا کرتے ہیں عجیب عجیب سی. تو اس طرح سے، اور زنا، unrighteous operation، یعنی کہ مطلب جو بدکاری کے کام ہے. joining partners in worship with اللہ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا بندگی میں، for which he has given no authority، اس کے لیے اللہ نے کوئی حکم نہیں کیا، کسی کے پاس کوئی سلطان نہیں. and saying things about Allah of which you have no knowledge، اور اللہ کے بارے میں ایسی بات کہنا جس کا کہ تم کو کوئی علم ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ نے حرام کیا ہے، یہ حرام کیا. ارے اللہ نے نہیں کیا تو تم اللہ کا نام لے کے کیسے بول سکتے ہو؟ جو اللہ نے حرام کیا ہے اس کی لسٹ اللہ نے دے دیا. We also explained this meaning in the explanation of ayah وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِسْمِ وَبَاطِنَهُ، جو کہ سورہ انعام یعنی یہی سورہ کی آیت نمبر 120، جس کے اندر یہ سب کچھ ایکسپلین کیا گیا تھا کہ چھوڑ دو گناہ، لیو سن، اوپن اینڈ سیکرٹ، چاہے کھلم کھلا گناہ کر رہے ہو یا چھپکے سے کر رہے ہو، تو مگر اس کو چھوڑ دو. اللہ کہتا ہے وَذَرُوا، چھوڑ دو. The two Sahihs recorded that Ibn Mas'ud said that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, لا أحد غير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تھرو. None is more jealous than Allah، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جو جس کو مطلب بہت ہی جیسے جیلسی ہو، یعنی جلن. This is why he has forbidden the immoral sins، اسی لیے اس نے حرام کیا ہوا ہے جو بھی انڈیسنٹ گناہ کے کام ہے، وہ چاہے کمیٹڈ اوپنلی اور سیکریٹلی، یعنی اس کو تم چاہے کھلم کھلا کر رہے ہو یا چھپکے سے کر رہے ہو، یہ سب کے لیے. عبد الملک بن عمیر said that Warrad narrated that Al-Mughira said that Sa'ad bin Ubadah said
if I see a man with my wife committing adultery, I will kill him with the sword. کہ انہوں نے کہا کہ سعد بن عبادہ کہ اگر میں دیکھوں کسی شخص کو میری بیوی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے تو میں تو اس کو اپنی تلوار سے قتل کر دوں. When the matter came to the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم, تو جب یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو انہوں نے کہا, he said, اتعجبون من غیرت سعد فواللہ لا انا اغیر من سعد واللہ اغیر منی من اجل ذلک حرم الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. Do you wonder at Saad's jealousy by اللہ نے اللہ کی قسم کہ تم سعد جو ہے اس کی جو جیلسی ہے اس کے اوپر تعجب کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم بائی اللہ, I am more jealous than سعد. میں تو سعد سے بھی زیادہ مطلب میرے اندر جلن ہے. پھر انہوں نے کہا کہ اینڈ اللہ از مور جیلس دین آئی, اور اللہ تو مجھ سے بھی زیادہ مطلب جیلس ہے, یعنی کہ جلن ہے اللہ کو. دس از وائی ہی ہیز فاربیڈن دا امورل سنس کمیٹڈ اوپنلی اینڈ ان سیکریٹ. اسی لیے اللہ نے حرام کیا ہوا ہے جتنے بھی مطلب اخلاق سے گرے ہوئے یا انڈیسنٹ گناہ جو ہیں ان کو چاہے تم اوپنلی کھلم کھلا کرو یا چھپکے سے کرو, ان سب کے لیے اس نے اللہ نے حرام دیا قرار کیا. یہ حدیث ہے جو میں بھی پڑھ رہی تھی. دس حدیث از ان دا ٹو صحیح, اور یہ دونوں صحیح میں, صحیح بخاری صحیح مسلم. دا پروہیبیشن آف انجسٹیفائڈ کلنگ. پھر نیکسٹ کمانڈمنٹ جو ہے وہ ہے کہ بغیر کسی وجہ کے کسی کا قتل کرنا کسی انسان کا اس کے لیے منائی ہے, ممنوع ہے, وہ حرام ہے. اللہ سے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ and kill not anyone whom Allah has forbidden. اللہ نے جس کے لیے منع کیا ہے اس کو تم قتل نہیں کرنا, کسی کو بھی نہیں, ایکسپٹ فار اے جسٹ کاز اکارڈنگ ٹو اسلامک لا. اور اگر اس کا مطلب جو وجوہات ہے وہ بالکل جائز ہے تو اسی صورت میں, یا شریعت جو قانون شریعت کا اس کے تحت ہے تو یعنی اس کو قتل کر سکتے ہیں, لیکن وہ قتل کی وجوہات ہونی چاہیے صحیح. This part of the ayah emphasizes this prohibition in specific. خاص طور پہ اس کے لیے منع کیا گیا, اس کے لیے اس آیت کے اندر اس بات کو بھی ابھارا گیا ہے, although it is included in the immoral sins committed openly and in secret. جبکہ یہ چیز آ گئی ہے اس میں کہ جو مطلب غلط جو کام کرتے ہیں اس میں یہ بات آ گئی کہ جیسے کسی کو خاموشی کے ساتھ بھی کوئی مار دیتا ہے, اوپنلی بھی مار دیتا ہے سب کے بیچ میں, تو ایسے مرڈر بھی تو ہوتے ہیں نا, تو یہ بھی آ جاتے ہیں اس کے اندر. جتنے بھی انڈیسنٹ امورل سنگز ہیں نا, جو مطلب بے حیائی کے جو بھی گناہ, اس میں یہ آ جاتا. ان دا ٹو صحیح اٹ از ریکارڈیڈ دیٹ ابن مسعود رضی اللہ عنہ said that the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ. The blood of a Muslim person who testifies that there is no deity worthy of worship except Allah and that I am the messenger of Allah is prohibited. یعنی کہ کسی مسلمان کا خون جس نے یہ شہادت یعنی دے دی ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ, یعنی جیسے رسول اللہ جب یہ بات بول رہے تو انہوں نے اپنے لیے دیا جیسے کہ آئی ایم دا میسنجر آف اللہ, کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو جس نے یہ گواہی یہ شہادت دے دی اس کا خون جو ہے اس کے لیے وہ حرام ہے, یعنی کہ از پروہیبیٹڈ ایکسپٹ فار 3 offenses.
اور یہ 3 جو گناہ ہیں سوائے اس ان 3 گناہوں کے. ا میرڈ پرسن ہو کمٹس انلیگل سیکشل انٹرکورس، شادی شدہ اگر زنا کرے، لائف فار لائف، یعنی کسی نے کسی کا خون کر دیا، مرڈر کر دیا، وہ اس کی زندگی کے بدلے زندگی. اینڈ ہو ایور ریورٹس فرام دا ریلیجن اینڈ ابینڈنس دا جماع، دا کمیونٹی آف فیتھفل بلیورس. اور جو کوئی بھی اسلام سے مرتد ہو جائے، یعنی اسلام کے دین سے نکل جائے اور کوئی اور مذہب کر لے یا نہ کرے، ناستک بن جائے، جو بھی ہو، مگر وہ جو مرتد ہو گیا اس کا بھی مطلب ہے کہ وہ جو ہے اس کا بھی مطلب قتل کیا جا سکتا ہے. اور وہ جس نے کمیونٹی جماعت مومنوں کی چھوڑا ہے گا تو اس کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے. There is a prohibition, a warning and a threat against killing the mu'ahid, that is non-Muslims who have a treaty of peace with Muslims. اور اس چیز کو بھی منع کیا ہوا ہے کہ اس کے لیے دھمکی، خبردار سب کیا گیا ہے. اور یہ بھی کہ مطلب ان کو دھمکی دی گئی ہے، تھریٹ، کہ اگر کسی معاہد وہ ہے جس کے ساتھ مسلمانوں نے عہد نامہ سائن کیا ہے پیس کا، امن و امان کا، تو اگر انہوں نے مطلب پیس ٹریٹی سائن کیا ہوا ہے اور وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، نان مسلم ہیں، تو اب ان کو کسی نے بھی اگر مارا تو وہ بھی ایک پروہیبیشن اس کا ہے، حرام ہے، وہ منع ہے، کیونکہ ان کے ساتھ امن کا تم نے معاہدہ کیا ہے. تو پھر اب تم کیسے ان کو قتل کر سکتے ہو؟ Al-Bukhari recorded that Abdullah bin Amr radiyallahu anhu said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ 40 عاما. Whoever killed a person having a treaty of protection with Muslims، اگر مسلم کے ساتھ امن و امان میں ہے، کوئی اس کا معاہدہ کیا ہوا ہے، تو اس میں سے کسی بھی بندے کو کسی نے مارا، shall not smell the scent of paradise، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا وہ، though its scent is perceived from a distance of 40 years. 40 سال کا جو تم سفر کرو تو کتنا لمبا سفر ہوئے گا، 40 سال تک بندہ اگر سفر ہی کرتا، اتنی دوری پر اس کو جنت کی خوشبو آئے گی. تو ایک جگہ پہ یہ 40 ایئرز ہے، ایک جگہ کے اوپر یہ ابھی جو ہم پڑھیں گے اس میں 70 ایئرز ہے. تو ایسا ڈفرینٹ حدیث میں اس کے بارے میں بولا گیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ narrated that the Prophet said صلی اللہ علیہ وسلم من قتل معاہدا لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ فقد اخفر بذمۃ اللہ فلا یرح رائحۃ الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ 70 خریفہ. Whoever killed a person having a treaty of protection with the Muslims، اگر ان کا معاہدہ ہو چکا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، نان مسلمز ہو، تو اگر ان کا معاہدہ مطلب ہو چکا ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ مسلمان ان کو پروٹیکشن دیں گے، تو اس میں سے اگر کسی کو بھی اگر تم مار نہیں سکتے اور اگر قتل کیا ہے تو وہ پھر مطلب یہاں ممنوع ہے. اینڈ ہو انجوائز دا گارنٹی آف اللہ اینڈ ہز میسنجر، تو وہ لوگ جن کو یہ مطلب معاہدے میں یہ چیز مل گئی ہے کہ بھئی ان کو اس کی بات کی گارنٹی ہے کہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے کہ وہ اچھے سے امن و امان میں رہ سکتے ہیں. ہی ول ہیو اسپوائلڈ دا گارنٹی آف اللہ فار ہم. تو جس کسی بندے نے سمجھو جو معاہد لوگ ہیں ان کے میں سے کسی کا قتل کر دیا ہے تو اس نے اللہ کی گارنٹی کو خراب کیا ہے، کیونکہ وہ ایک ٹریٹی ہے جو سائن ہوئی ہے. He shall not smell the scent of paradise, though its smell is perceived from a distance of 70 years. اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا وہ، جبکہ جنت کی خوشبو جو ہے وہ 70 سال کے وقفہ، یعنی اتنی دور تم سفر کرتے ہوئے جاؤ وہاں اس کو خوشبو آتی ہے. ابن ماجہ and الترمذی recorded this حدیث. ابن ماجہ اور ترمذی میں یہ حدیث ریکارڈڈ ہے. اینڈ ترمذی said حسن صحیح، یعنی یہ بالکل صحیح حدیث ہے. اللہ اسٹیٹمنٹ، اللہ نے کہا
ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. This he has commanded you that you may understand. یہ اللہ نے حکم کیا ہے تمہیں. کمانڈمنٹس میں سے ہے یہ. 3 جگہ پہ قرآن میں 10 کمانڈمنٹس آ چکے ہیں. سورہ بقرہ، سورہ انعام، پھر سورہ بنی اسرائیل جس کا نام سورہ اسراء بھی ہے. تو دس ہی ہیز کمانڈیڈ، اللہ نے اس کا حکم کیا ہے، کسی اور نے نہیں. اللہ نے حکم کیا تمہیں دیٹ یو میں انڈرسٹینڈ، سو دیٹ تم کو عقل آئے. مینس دس از واٹ ہی ہیز کمانڈیڈ یو. یہ ہے وہ جو اللہ نے تمہیں کمانڈ کیا. ابھی آگے کی جو آیت ہے اس میں بھی یہ کمانڈمنٹس اور کنٹینیو ہوں گے. دیٹ یو میں کمپریہینڈ ہز کمانڈمنٹس اینڈ پروہیبیشنس، تاکہ تم ان تمام جو اللہ کے حکم ہیں یعنی کہ احکام، اس کو تم سمجھو اور اس کے اندر جو چیز حرام ہے اس کو بھی سمجھو، یہ جو پروہیبٹڈ ہے، تاکہ اللہ کے حکم میں کیا ہے حرام وہی چیز حرام ہے. تم کسی بھی چیز کو حرام بولو، کسی چیز کو حلال بولو، وہ نہیں. حرام اور حلال تم وہ نہیں کر سکتے کہ تم بیٹھ کے کھیل بناؤ اس کا، وہ کھیل نہیں ہو سکتا. جو اللہ نے بولا بس وہی ہے، وہی حرام ہے، اور وہی مطلب جو اللہ نے حلال جس کو بولا وہی حلال ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.